الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وعابرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين خاتم النبيين. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. گزشتہ جمعہ المبارک کو بھی یہی آیت مقدسہ نعمت کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع. توبہ کی آیت نمبر 119 ہے. 119 بلال صاحب کون سی نمبر ہے؟ 119. اور جب میں اس کو آج پڑھا تو 119 کا میں جب جمع کیا 1 اور 1 2 2 اور 9 11 یعنی اس آیت کے اندر بھی 11ویں کا بیان ہے. یوں سمجھ لیں کہ اشارے کنائے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور غوث پاک کے ساتھ ہو جاؤ. شارٹ کٹ. غوث پاک تو سچے ہے نا، سچے انسان ہے اور سچوں کی سنگت کا اللہ نے اس آیت کے اندر حکم دیا ہے. آیت نمبر 119 سبحان اللہ. اور ہے بھی سورۃ توبہ کہ جو نہیں مانتے نا 11ویں کر لو توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی ورنہ اس کی سزا ہے سخت کڑی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آج بھی انشاءاللہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوگا. آپ کا نام عبد القادر اور لقب محی الدین ہے. محی الدین ہے. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں محی الدین. محی الدین تلفظ صحیح نہیں ہے، صحیح تلفظ ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. اور یہ لقب کیسے پڑھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں 511 سنہ ہجری میں جمعے کی نماز کے لیے غوث پاک فرماتے میں جا رہا تھا تو میں نے ایک بوڑھے نحیف کمزور ناتوان شخص کو دیکھا. وہ بیٹھا ہوا ہے، اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اٹھ نہیں پا رہا. تو اس نے مجھے آواز دی، عبد القادر میری بات سنو. آپ فرماتے کہ میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا مجھے کھڑا کرو، مجھے سہارا دو. غوث پاک فرماتے میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور کھڑا کیا. جو ہی وہ کمزور نحیف اور بیمار لاغر قسم کا بوڑھا شخص
جو ہی کھڑا ہوا ایک حسین و جمیل نوجوان کی شکل بن گیا. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں تمہارے نانا جان محمد عربی کا دین ہوں، آج تیری وجہ سے مجھے زندگی مل گئی. اور پھر غوث پاک فرماتے ہیں میں جب مسجد میں داخل ہوا اس نام سے مجھے پہلے کسی نے نہیں پکارا تھا، لیکن جب مسجد میں داخل ہوا تو ہر کوئی مجھے یا محی الدین یا محی الدین کہہ کے پکار رہا تھا. یہ لقب آپ کا تب سے جو ہے وہ مشہور ہوا. اور آپ کے والد کا نام محمد موسیٰ ہے، محمد موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور ان کو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جنگی دوست اس وجہ سے جو کہتے ہیں کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بڑے پابند تھے. جہاں کہیں بھی خلاف شریعت کام دیکھتے فوراً اس کو آپ روکتے تھے. ایک مرتبہ بادشاہ وقت پہ وزیر جو ہیں وہ شراب کے مٹکے لے کے جا رہے تھے، گھڑے لے کے جا رہے تھے. آپ نے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر شراب ہے. اور یہ اعلیٰ کی ذم بھی. کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ بادشاہ وقت کے ہیں. اچھا، تو آپ نے سارے مٹکے توڑ دیے شراب کا. بادشاہ وقت کے پاس آپ کو لایا گیا پکڑ کر، اور بادشاہ وقت نے کہا اے محمد موسیٰ تجھے میرا خوف نہیں آیا؟ میں حاکم وقت ہوں، بادشاہ وقت ہوں، تو نے میرے مٹکے کیوں توڑے؟ کہا یہ ڈیوٹی اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہے، میں محتسب ہوں، احتساب کرنے والا ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی والا تقم منکم امت یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف بلائے، بری باتوں سے منع کرے اور نیکی کا حکم دے. لہٰذا شراب تو حرام ہے ہمارے اسلام کے اندر، لہٰذا میں نے توڑ دیا اس کو. اس کا بنانا، بیچنا، خریدنا سب حرام ہے. تب سے آپ کا نام جو ہے وہ جنگی دوست بن گیا. آپ کے والد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا پورا گھرانہ ولایا سے بھرا ہوا ہے. غوث پاک ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی باپ تشریف نہیں لایا تھا ماں کے پیٹ میں. تو جب آپ کی والدہ کو چھینک آتی اور وہ کہتی ہے الحمدللہ، جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ یہ کہنا سنت ہے. الحمدللہ کہنا سنت ہے. اور جس نے اس چھینک پہ الحمدللہ کی آواز کو سنا اب اس کو جواب دینا واجب ہے. الحمدللہ کہنا سنت ہے اور جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. یعنی اتنی آواز سے جواب دے کہ وہ چھینکنے والا جس نے الحمدللہ کہی ہے وہ اس کا جواب سن لے. اور بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب واجب سے بڑھ جاتا ہے. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن جو سلام کرتا ہے، جو سنت پہ عمل کرتا ہے اس کو ثواب زیادہ ہوتا ہے. جو جواب دیتا ہے اس کو ثواب کم ہوتا ہے. چھینکنے پہ الحمدللہ کہنا سنت ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے. جواب دینا واجب ہے لیکن اس کا ثواب کم ہے. تو جب آپ کی والدہ الحمدللہ کہتی تو ماں کے پیٹ میں غوث پاک جواب دیتے یرحمک اللہ. مرد کے لیے یرحمک اللہ، جواب کے لیے کہیں گے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے. اور جب کسی عورت کو جواب دیں گے تو یرحمک اللہ کا آپ کی زیر پڑی جائے گی، تو آپ یرحمک اللہ کہا کرتے ہیں. اور میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ آپ صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ نے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک ماں کا دودھ نہیں پیا اور روزہ رکھے رکھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی آپ مادر زاد ولی ہیں، حسنی حسانی سید ہے. آپ اپنے والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب جو سید امام حسن سے جا ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سید امام حسین سے ملتا ہے. یعنی آپ حسنی حسینی سید ہے، نجیب الطرفین سید ہے، اور اسی طرف سے سید اعلیٰ حضرت سبحان اللہ.
آپ فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع البحرین ہے دریا تیرا۔ اے غوث پاک آپ کا مقام کیوں نہ بلند ہو کہ آپ کے والد بھی سید زادے ہیں، آپ کی والدہ بھی سید زادی ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس رات بلند ہونے والی تھی، اس رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے ان کے والد کے، غوث پاک کے، ابو صالح جنگی دوست کے، اور فرمایا ابو صالح آج تیرے گھر میں جو بچہ آنے والا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے، میرے رب کا بھی محبوب ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا مقام مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی شان ولیوں کے اندر ایسے ہوگی جیسا میرا مقام نبیوں کے اندر۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح غوث اعظم کی کرامات کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی ولادت سے پہلے کئی سو برس پہلے کئی بزرگان دین نے آپ کے آنے کی خوشخبری لوگوں کو دی۔ جس طرح سے سرکار کے آنے سے پہلے انبیاء کرام نبی کریم کے آنے کی یہ وہ خوشخبریاں سناتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ السلام، سیدنا نبی کریم کی آنے کی خوشخبری قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا میں آنے کی خوشخبری ولی دیتے رہے۔ سیدنا جنید بغدادی کئی سو برس پہلے کے بزرگ ہیں۔ غوث پاک ایک مرتبہ مراقبے سے آپ نے سر اٹھایا اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ 5ویں صدی ہجری میں بغداد کے اندر ایک ہستی پیدا ہوگی جو اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ کا پیارا ہوگا، اور وہ ہستی ایک دن یہ اعلان کرے گی قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ وہ ہستی ایک دن یہ اعلان کرے گی کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور یہ اعلان غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ ارشاد دے رہے ہیں، درس بیان ہو رہا ہے، تخت میں جلوہ افروز ہے، اچانک آپ نے یہ اعلان کیا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور آپ کے چہیتے مرید ہیں شیخ علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ، بڑے چہیتے مرید ہیں غوث پاک، اور آپ کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے۔ جو ہی انہوں نے غوث پاک نے یہ اعلان کیا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، شیخ علی بن حیدی فوراً اٹھے اپنی جگہ سے اور غوث پاک کے قدم مبارک اٹھا کر، پاؤں مبارک اٹھا کر اپنے سروں پہ رکھ دیا، اور میں حضور آپ کے قدم میرے سر میری آنکھوں پر رکھ۔ اور اسی طرح خواجہ معید الچشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز افریقہ کے پہاڑوں میں خراسان کے علاقے میں آپ مراقبے میں تھے، جگہوں سے پاک کا اعلان وہاں پر آپ نے سماعت کیا سنا، تو وہاں پر آپ نے کہا یا غوث اعظم آپ کا قدم نہ صرف میری گردن پر بلکہ آپ کا قدم مبارک میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑی شان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں تیرے آقا تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کا عالم تھا۔ آپ کو ایک بیل نظر آیا، بڑا خوبصورت بیل، آپ اس کے پیچھے بھاگے پکڑنے کے لیے۔ غوث پاک بچے ہیں، بھاگ رہے ہیں بیل کے پیچھے، بیل بھی بھاگ رہا ہے، کافی دور جا کر بیل رک گیا، اور اس نے اپنا چہرہ جو غوث پاک کی طرف کیا، اور عربی زبان میں اس بیل نے، جانور نے کلام کیا وَمَا لِهَذَا خُلِقْتَ وَلَا بِهَذَا أُمِرْتَ، اے عبد القادر تجھے اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی تجھے اس کا حکم دیا گیا کہ تجھے مجھے اپنے پیچھے بھاگتا رہے مجھے پکڑنے کے لیے۔ جب غوث پاک نے جانور کی زبان سے انسانی کلام سنا تو آپ اپنے گھر آئے، اپنی والدہ کی گود میں سر رکھ لیا اور یہ واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا، فرماتے ہیں اپنے گھر کی چھت پہ بغداد میں رہتے ہوئے میں نے میدان عرفات کے حاجی کو ملاحظہ کر لیا۔ یہ آپ کا بچپن ہے غوث پاک کا۔ ایک عورت آپ کے نانا جان عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے بچے کو دم کرانے کے لیے لائی،
تو راستے میں ہی بچہ انتقال کر گیا۔ اب وہ حجرے کے پاس پہنچ چکی تھی، آپ کے نانا جان کے غوث پاک عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کے پاس، اس نے کہا چلو اب بات گئی ہو، بچہ تو جو چلا گیا دنیا سے، صرف بزرگوں کی زیارت ہی نکال لو، دعا بھی کرا دی ہوں۔ تو اندر حجرے میں گئی، دعا وغیرہ کرائی، لیکن واپس غمگین ہی جا رہی تھی کیونکہ بچہ فوت ہو گیا تھا اس کی گود میں، اور بچے کپڑے سے ڈھانپا ہوا لے کے جا رہی ہے بچے کی لاش۔ راستے میں غوث پاک نے دیکھا کہ میرے نانا جان کے آستانے سے یہ عورت نکلی ہے، لیکن آنکھوں میں آنسو ہیں، اداس ہے، پریشان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھرانے سے کہ اداس اور پریشان جائے؟ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس کی نسل میں سے ہے کہ تیرے ان کے نثار کوئی کیسے ہرن جمے ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ہمارے گھرانے کی تو یہ شان ہے، لیکن ہمارے نانا جان کے آستانے سے خاتون روتی بھی جا رہی ہے، آنسو بہاتی ہوئی، غمگین اداس۔ پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ کہ بیٹے پر اس طرح دم کرانے کے لیے آ رہی تھی، رات میں بچے کا انتقال ہو گیا، تو اس بچے کی جدائی میں میرے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو غوث پاک ابھی چند برس عمر ہے آپ کی، آپ نے کہا تمہارا بیٹا مرا تو نہیں ہے، دیکھو تمہارا بچہ زندہ ہے؟ لیکن نہیں بیٹا وہ فوت ہو گیا ہے۔ لیکن نہیں دیکھے تو صحیح آپ کا بیٹا زندہ ہے۔ اس عورت نے جو ہی وہ کپڑا اس کے چہرے سے ہٹایا، بچہ اپنے منہ میں انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اتنے میں آپ نے جان بھی حجرے سے باہر نکلا، دیکھا مردہ بچہ غوث پاک کی دعا سے زندہ ہو چکا، تو آپ لاٹھی لے کر اپنے نواسے غوث پاک کے پیچھے بھاگے۔ بھاگتے بھاگتے غوث پاک قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان پہنچ کر آپ نے کہا اے قبر والوں میری حفاظت کرو۔ روایت میں آتا قبر میں کئی مردے کھڑے ہو گئے آپ کی حفاظت کے لیے، اور آپ کے نانا جان نے کہا بیٹے عبدالقادر تم نے ابھی سے اللہ کے راز کو فاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، جو تیرا مقام ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک عیسائی تھا، وہ چیلنج کر رہا تھا مسلمانوں کا، بڑے دنوں سے، کافی دنوں سے بڑے بڑے علماء نے دلائل دی، لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ اس کا چیلنج یہ تھا، اس نے کہا دیکھو تمہارے قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتا تھا، تمہارے قرآن میں موجود ہے، قرآن میں موجود بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے چند مردے زندہ فرمائے عیسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال اس کا دعویٰ تھا دیکھو بھی ہمارے نبی کی شان موجود ہے، مردوں کو زندہ کرتے، تمہارے نبی نے مردوں کو کہاں زندہ کیا؟ دکھاؤ قرآن میں۔ اب قرآن میں کوئی واضح طور پر سرکار کے بارے میں نہیں کہ مردوں کو میرے آقا نے زندہ کیا، جتنے واقعات وہ حدیثوں کے اندر ملتے ہیں، وہ حدیث کو مانتا نہیں تھا، اسے قرآن کے اندر دکھاؤ۔ وہاں سے غوث پاک کا گزر ہوا، مجمع لگا ہوا ہے، دیکھا کیا بات ہے، معاملہ پیش کیا کہ اس طرح یہ صحیح کافی دنوں سے مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے کوئی جواب دینے والا تمہارا کوئی عالم؟ علماء نے بڑے بڑے دلائل دیے لیکن یہ رد کر دیتا ہے، مانتا نہیں ہے، حدیث کو مانتا نہیں ہے، کہتا قرآن کے اندر دکھاؤ کہ تمہارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ غوث پاک کو جلال آیا، آپ نے فرمایا میرے نبی کی بات کرتا ہے، میرے آقا اور مولا کی بات کرتا ہے، ارے میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ قبرستان چل، جس قبر پہ تو اشارہ کرے گا وہاں کا مردہ زندہ کر کے عبدالقادر دکھائے گا۔ وہ گیا قبرستان، پرانی قبر کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اس قبر والے کو زندہ کرو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ مردہ اپنی زندگی میں گبیہ تھا، گانے بجے کا کام کرتا تھا اور گانا بجاتا ہوا ہی مرا تھا، اور میرے نانا جان حضور نبی کریم کا یہ ارشاد ہے کہ بندہ جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ گبیہ تھا، گانے والا تھا۔ آپ نے فرمایا تم بِإِذْنِی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ مردہ قبر سے بجاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب یہ کرامات دیکھی تو وہ صحیح مسلمان ہوا۔ تو غوث پاک نے کئی مردوں کو جو ہے آپ نے جب وہ زندہ کیا ہے، اور آپ کا قصیدہ ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِی، اگر میں اپنا راز کسی میت سے ڈال دوں تو اللہ کی قدرت سے وہ مردہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ بے شمار آپ اکرام سے جس نے مردہ آپ نے زندہ کیے ہیں۔ چیل کا مشہور واقعہ ہے، بیان کر رہے ہیں، چیل ہو رہی ہے، شور مچا رہی ہے، آپ نے ہوا کو حکم دیا تو چیل کا سر جو ہے وہ سر سے علیحدہ ہو گیا۔ پھر بیان کے بعد پھر آپ آئے اور آپ نے اس
مردہ چیل جو تھی اس کا سر اٹھایا اور اس کے سر کے ساتھ جوڑا اور قوم پہ اذن اللہ کا اللہ کے حکم سے وہ چیل بھی زندہ ہو گئی۔ اسی طرح ایک عورت آپ کے پاس آئی کہ مدرسہ ہے آپ کا، میرا بچہ آپ کے مدرسے میں داخل کر لیں آپ۔ اس کی نیت یہ تھی کہ جو غوث پاک کا مدرسہ خوب لنگر کھائے گا، موٹا تازہ ہو جائے گا، صحت بن جائے گی اس کی۔ اب کیا ہوا کہ وہ کچھ دنوں کے بعد، مہینے 2-3 کے بعد وہ آئی کہ جاؤں دیکھو بیٹے نے کتنا کھایا پیا، کتنا اس کو جسم موٹا تازہ ہوا کہ نہیں۔ جب آئے تو دیکھا اس کا بیٹا پہلے سے زیادہ دبلا پتلا ہو گیا۔ وہ بڑی حیران ہوئی، غوث پاک کے دربار میں رہنے والا، غوث پاک میں رہنے والا، غوث پاک کا لنگر کھا کے یہ ہلکا پھلکا اور زیادہ ہو گیا، صحت مند نہیں ہوا یہ۔ تو غصے سے نا ایک طرح سے وہ غوث پاک کے حجرے کے پاس چلے گئی، جا کے دیکھا تو غوث پاک بیٹھ کے مرغ تناول کر رہے تھے، مرغا کھا رہے ہیں، روسٹ بروسٹ، خیر بھائی بروسٹ کھا رہے ہیں۔ تو اور بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگی کہ عبد القادر یا غوث اعظم یہ کیا بات، آپ خود مرغے کھا رہے ہیں اور ہمارے بیٹے کو دال پہ لگایا ہوا ہے، اس کا یہ حال کر دیا آپ نے۔ تو غوث پاک جتنا مرغا کھایا ہوا تھا، جو ہڈیاں آپ نے رکھی ہوئی تھی، آپ نے ان ہڈیوں کو ساتھ جوڑا اور میں قم باذن اللہ وہ مرغا پر جا کے کھڑا ہو، پر میں جب تمہارا بیٹا اس مقام پہ پہنچے گا تو وہ بھی مرغے کھایا کرے گا۔ یہ حقیقت باتیں ہیں، کرامتیں ہیں غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں 25 سال تک میں نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد آپ کی ریاض سے اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ مطلب مجھے کئی دنوں سے بھوکا پیاسا تھا میں، اور مانگتے ہیں مجھے حیا ہے کسی سے مانگوں، سوال کروں کہ مجھے کھلاؤ۔ ہوا کیا ایک مرتبہ کہتے کہ میں اتنی شدید بھوک کی کیفیت تھی، میں ایک گلی میں کھڑا ہو گیا۔ کہتے میں نے ایک شخص کو دیکھا دوسرے طرف سے وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کھانا کھا رہا ہے، اس میں ٹفن کھولا ہوا ہے اور لنچ باکس اور کھانا کھا رہا ہے۔ کہتے میں اس کو دیکھتا رہا، غوث پاک فرماتے ہیں کہتے بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے ہاتھ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو میں بھی اپنا منہ کھول لیتا، دور کھڑا ہو کر کہ جیسے میں کھا رہا ہوں۔ اتنے میں کہتا ہوں شخص نے مجھے دیکھ لیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ غوث پاک کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا۔ یہ آپ کی جوانی کا واقعہ ہے، جب آپ پڑھا کرتے تھے مدرسے میں۔ تو کہتے ہیں اس کے پاس کیا تو اس نے کہا کہ اور نوجوان میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ قرآن گفتگو اس شخص نے کہا کہ بھائی میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور یہاں ایک مدرسہ ہے نظامیہ، وہاں پر عبد القادر نامی فلاں علاقے کا فلاں کا بیٹا آیا ہوا پڑھنے کے لیے، میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو ملنے؟ کہا کہ ان کی والدہ نے مجھے بھیجا ہے، کچھ پیسے دیے ہیں اور یہ کھانا وغیرہ دیا ان کے لیے۔ عبد القادر جب وہ نشانیاں پوچھی تو ساری وہ غوث پاک میں نشانیاں دی، لیکن گھر کی بات تھی۔ غوث پاک میں وہ عبد القادر تو میں خود ہوں۔ اب وہ قوم میں پڑے کہ حضور یہ کچھ غلطی ہوگی، کافی دنوں سے آپ کو تلاش کر رہا تھا، میرے اپنے پیسے کھانا کھڑا ختم ہو گیا، یہ وہی کھانا تھا جو آپ کی والدہ نے آپ کے لیے بھیجا تھا، وہ آج مجبوری کے طور پہ میں کھانے لگ گیا، یہ پیسے بھی آپ کے، کھانا بھی آپ کیا، آپ کا ہے۔ غوث پاک فرمایا پہلے میں تیرا مہمان تھا، اب تو میرا مہمان ہے۔ کھانا تو غوث پاک کا تھا۔ یہ عالم غوث پاک کا 25 سال تک پتے کھا کر گزارا کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر اللہ نے مقام کیسا عطا فرمایا، تمام ولیوں کی گردن پر آپ کا قدم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لیا کہ مرتبہ کہ جب تک میرا رب مجھے کھلائے گا نہیں، میں نہیں کھاؤں پیوں گا۔ 40 دن گزر گئے، ریگستان صحرا سے گزر رہے تھے، بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ زمین پہ جلوہ گر ہو گئے، مدہوش ہو گئے آپ۔ بے ہوش جس سے کہتے ہیں، میں تو خیر بے ہوش کہنے سے کتراتا ہوں، مدہوش ہی کہتا ہوں۔ اللہ کے ولی بے ہوش نہیں ہوتے، وہ ہوش والے ہی ہوتے ہیں۔ وہ بے ہوش نہیں ہوتے، وہ ہوش والے ہوتے ہیں۔ مدہوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مقرر بندے ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ وہ آئے اور انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور پھر ان کو کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا اور کہا اے عبد القادر کھا اور پی، جو اللہ تعالیٰ تجھے کھلاتا ہے اور اللہ تجھے پلاتا ہے۔ اور غوث پاک ہم نے چوں وہ لقمہ میرے منہ میں اللہ کے نیچے جا رہا تھا، میرے اوپر انواع جلات کی بارشیں ہونے لگ گئی۔ اور پھر غوث پاک انہی کے پھر آپ مرید ہو گئے، ان سے بیعت کر لی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اور فرمایا میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرا کوئی مرید باہر رہے گا۔ کہتے ہیں جہاں پر وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نا امتی امتی کہہ کے آپ اپنی امت میں اکٹھے کر رہے ہوں گے، اور سے پاک میں وہاں پر مریدی مریدی اے میرے مرید، اے میرے مرید ادھر اے میرے مرید میرا ذرا، مجھے وہاں پر اپنے ہر مرید کی فکر ہوگی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ فرمایا بچپن کے عالم جب مدرسے پڑھنے جاتا تھا تو جب مدرسے پہنچتا تو غیر سے آواز آتی افتحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر، کہتے اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ بعض جب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی طرح مقرب ہوتا ہے لیکن خود اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا مقرب بندہ بن چکا، اللہ کا ولی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ قرب اس کو حاصل ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کو اپنا علم نہیں ہوتا کہ میں ولی بن چکا۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ پوچھا گیا کہ آپ کتب کیسے بنے؟ ایک درجہ ہے ولایت کے اندر کتب ابدال غوث۔ پوچھا گیا کہ آپ کتب کا درجہ آپ نے کیسے حاصل کیا؟ فرمایا درست العلم حتی صرت خطبہ، فرمایا میں علم دین سکھاتا رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت فیض کر دیا۔ یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ فرمایا کہ اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ تم کیا کھا کے آتے ہو، کیا گھر میں جمع کر کے آتے ہو۔ اور فرمایا تمہارے ظاہر تمہارا باطن میرے سامنے مثل آئینہ کا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے دل جو ہیں اللہ نے میری مٹھی میں دے دیا۔ ایک مرتبہ آپ نماز جمعہ کے لیے جا رہے تھے، ایک بازار سے گزرے، بازار سے جب گزرے تو کسی نے آپ کی توجہ نہیں کی۔ جو ہوتا ہے کہ بزرگ بندہ گزر رہا ہو تو لوگ باقی آتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، آدھی دیتے ہیں، آ کے دست بوسی کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ تو آپ کے ساتھ جو بندہ جا رہا تھا تو بڑا حیران ہوا کہ غوث پاک یہاں سے گزر رہے ہیں اور کوئی دکاندار کوئی بندہ آپ کو ملنے کے لیے نہیں آ رہا، نہ دست بوسی کے لیے آ رہے ہیں، نہ سلام کے لیے آ رہے ہیں، یہ کیا بات؟ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ لوگوں میں کیا ہو گیا ہے؟ اتنا دل میں خیال آنا تھا کہ ادھر سے بھی آ رہے بندے، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، اور غوث پاک کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور غوث پاک کو سلام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اتنا رش بڑھ گیا دھکے پڑتے پڑتے جو بندہ ان کے ساتھ جاتا وہ کافی دور چلا گیا۔ پھر سارے اپنے اپنی دکانوں پہ واپس چلے گئے۔ پھر وہ شخص آگے غوث پاک کے قریب آ گیا۔ غوث پاک نے فرمایا، اس کا نام لے کر فرمایا وہ وقت صحیح تھا یا یہ وقت صحیح ہے کہ جب تو میرے ساتھ اکیلا جا رہا تھا اور دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ لوگ میرے طرف آ کیوں نہیں رہے؟ فرمایا لوگوں کے دل اللہ نے میری مٹھی میں کر دیے، چاہے دل کو اپنے قریب کر دو چاہے اسے اپنے سے دور کر دو۔ اللہ نے ان کو یہ اختیار اور کنٹرول ان کو جو وہ عطا فرمایا غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار طاقتیں عطا فرمائی، اور اب اسے کچھ آپ بار بار سنا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے، جس کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں، مقرب بنا لیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ ایسی حدیث کچھ موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں اس کے اندر کار فرما ہو جاتی ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ ایک مسئلہ بیان کر قضا اور قدر کے بارے میں کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اب یہ مسئلہ آپ اس سے ڈسکس کر رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ اسی دوران ایک خوفناک آپ نمودار ہوا، اس خوف کو دیکھ کر لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن غوث پاک اپنے تخت پر بیٹھے درس دیتے رہے، بیان آپ نے جاری رکھا، آپ کی توجہ بٹی نہیں، وہ صاحب اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کلام کرنے لگا غوث پاک سے، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر لوگ واپس آ کے بیٹھے، غوث پاک نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ وہ صاحب آپ سے ہم کلام بھی ہو رہا تھا۔ فرمایا وہ شیطان ابلیس لائن تھا، اس نے مجھے برگلانے کی کوشش کی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے عبد القادر اس حربے کو استعمال کر کے میں نے کئی لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لیکن تم پائے استقلال پر ڈٹے رہے ہو۔
کہا حضور آپ بھی جان بچانے کے لیے بھاگتے؟ تو سے پار سنا میں مسئلہ بیان کر رہا تھا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، تقدیر کا فیصلہ، قضا اور قدر کا فیصلہ، قضا اور قدر کا مسئلہ بیان کر رہا تھا۔ اگر میں بھی بھاگ جاتا تو پھر میرے قول میں اور فعل میں تضاد ہو جاتا۔ قول تو میرا یہ ہے، کہتے میں یہ رہا ہوں کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، خود میں بھاگ رہا ہوں۔ لہذا اپنے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، اس لیے امام استقامت سے بیٹھا رہا۔ دوسرے پاک بہت بڑے، آپ حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ مقلد ہیں۔ آپ فرماتے کہ میں نے سوچا کہ حنفی جو ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے، ان کے جو پیروکار ہیں، مقلد ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اب بھی دنیا میں سب سے زیادہ حنفی ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی حنفی ہو جاؤں۔ دل میں یہ خیال ہوا تو کہتے میں کل انشاءاللہ جب وہ حنفی ہو جاؤں گا حنبلی سے۔ رات میں کہتے میں سویا تو خواب میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم تو تشریف فرما ہے، مجمع لگا ہوا ہے، اور ایک بزرگ اپنے سفید داڑھی پکڑے کچھ سرکار سے عرض کر رہے ہیں۔ کہتے میں دیکھتا رہا، اس میں میرے آقا نے آواز دی، اے عبد القادر بیٹا ادھر آؤ۔ بہت دفعہ کہتے ہیں میں سرکار کے پاس کیا، کہا میرے آقا نے کہ اے عبد القادر یہ مسلمانوں کا امام احمد بن حنبل ہے، سفید داڑھی والے بزرگ۔ کہا یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنے بیٹے عبد القادر سے کہیں کہ میرا مذہب نہ چھوڑے، یعنی حنفی نہ ہو، حنبلی ہی رہے۔ اگر یہ بھی میرے مذہب سے نکل گیا تو پھر میں فخر کس سے کروں گا؟ لہذا بیٹے تم حنفی نہ بنا، تم حنبلی ہی رہو۔ لہذا وہ سے پاک کہتا کہ میں پھر اس خواب کے بعد آپ نے ارادہ ترک کر دیا، کہتے میں پھر حنبلی رہا۔ صبح پھر اپنے چہیتے مرید شیخ علی بن حیثی، جس میں پہلے آپ کو بتایا، ان کے ساتھ آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوئے، اور وہاں جب آپ نے وہاں پہ سلام کیا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قبر انور سے باہر آ کر آپ اپنے سینے کے ساتھ بھی لگایا اور اپنا جبہ بھی عطا فرمایا۔ یہ ہے غوث پاک رضی اللہ۔ شیخ علی بن حیثی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، درس و بیان سن رہے ہیں غوث پاک، ایسے دوران آپ کے نا آنکھ لگ گئی۔ شیخ علی بن حیثی آپ کے چہیتے مرید ہیں، غوث پاک ہے، تو ان کے آنکھ اللہ کی غنودگی کی وجہ سے اور غوث پاک اپنے تخت سے نیچے اترے، اور غوث پاک کے مجمع میں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، 600 صرف علماء ہوتے تھے جو آپ کا بیان لکھا کرتے تھے، تو کئی کی جنازے رکت کی وجہ سے اٹھ جاتے تھے۔ بہرحال غوث پاک تخت سے نیچے آپ تشریف لائے، اور آپ نے 10 بستہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگ مجمع دیکھ رہے کہ غوث پاک جو ہیں وہ اپنے مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ اتنے میں شیخ علی بن حیثی کی آنکھ کھلی، دیکھا سامنے غوث پاک فوراً کھڑے، حضور آپ؟ اور میں ساری باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ میرے نانا جان مجھے کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی جو وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، سوتے میں دیکھ رہے ہیں، غوث پاک جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس طرح کا واقعہ آپ نے وہ پورے فروخ والا اور مولا علی والا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو کہا یا غوث اعظم، حضور نبی کریم ان سے یہ فرما رہے تھے کبھی غوث کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی غوث کا دامن نہ چھوڑنا۔ تو غوث اعظم اللہ کے مقرب اور پیارے اور بہت ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور ان کا وسیلہ بھی دعاؤں میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو، یہ اللہ نے خود حکم دیا ہے۔ اور اس وسیلے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں اس کے اندر۔ کسی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرو، ایک اعمال جو تمہارے وہ پیش کرو، وسیلہ اپنا اللہ کی بارگاہ۔
اس کو بھی کئی علماء نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں اعمال صالحہ؟ کیا ہمیں اپنے اعمال پر یہ یقین کامل ہے؟ ہم نے نماز پڑھی ہے، کیا قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ ہم نے روزہ رکھا ہے، کیا اللہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ہمیں گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ کوئی نیک عمل ہم نے کیا، ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ لیں ہاں ایک وظیفہ ہے جس کی گارنٹی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور وہ کیا ہے؟ درود پاک. ماشاء اللہ بلال صاحب ہے. درود پاک ایسا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت قبول ہی قبول ہوتا ہے. یہ ایسا وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے، اس کے فرشتے بھی کہتے ہیں، اور ہمیں حکم بھی دیا ہے. اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ذکر خدا تو بند ہو سکتا ہے، ذکر مصطفیٰ بند نہیں ہو سکتا. ذکر خدا کرنے والی مخلوق ہے، مخلوق کے بارے میں کل من علیہا فان، ساری مخلوق نے ختم ہونا ہے. میرا کا فرمان لا تقوم الساعة الا يقال اللہ اللہ. میرا کا فرماتے ہیں جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی. جب اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے پھر قیامت برپا کی جائے گی. تو اللہ اللہ کہنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق ہے، مخلوق ختم ہو جائے گی. لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والی صرف مخلوق نہیں بلکہ خالق کائنات بھی ہے. جب مخلوق ختم ہو جائے گی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہوگا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کر رہے گا. کیوں؟ ورفعنا لک ذکرک وللآخرۃ خیر لک من الاولی. تو بات بہت دور چلے گئی. تو غوث پاک کی بڑی شان اور بڑا مقام ہے. انشاءاللہ بقیہ بیان جو وہ اگلے جمعے کو کیا جائے گا. تو غوث پاک کی بڑی گیارہویں ماشاءاللہ پرسوں جو ہے وہ آ رہی ہے. تو کوشش کریں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت مزید پختہ کرنے کے لیے اور کے سارے ثواب کا اور کے حوالے سے اہتمام کریں. اس حوالے سے یہ پرچہ جو ہے یہ چھپا ہوا ہے برکت بڑی 11ویں شریف، یہ شیشے پر پمفلٹ لگا بھی ہوا ہے. اس کے اندر 11ویں شریف کے حوالے سے کچھ اوراد و وظائف بھی ہیں. کوشش کریں کہ اس پہ عمل کریں. اور یہ نماز کے بعد بھی اگر حاصل کرنا چاہتے یہ پرچہ مفت یہاں سے ممبر سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.